عقل کے پر یہودیت عقل کے پر، جب تم چھوٹے ہوتے ہو تو عقل حاصل کرو، لیکن جب تمہارے بال خاکستری ہو جائیں تو تم بھی عقل حاصل کرو۔ آؤ ایک کسان کی طرح ہل چلا کر عقل کا بیج بوئیں، اس کے فصل پر وقت کا انتظار کریں۔ اگر تم نے عقل کا بیج بویا تو تم نے بہت تھوڑا کام کر کے اس سے بہت زیادہ پھل کھاؤ گے۔ جو صرف آسائش میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ عقل کو بہت زیادہ سخت خیال کرتے ہیں۔ بیوقوف عقل کو حاصل نہیں کرتے، کیونکہ وہ عقل کو امتحانوں کو اپنی طاقت سے باہر سمجھتے ہیں۔ عقل صرف اسی کو ملتی ہے جو اس کا حقدار ہو۔ میرے بچے، میری نصیحت کان لگا کر سن، اس پر عمل کر۔ اپنے قدموں کو عقل کے قدموں میں رکھ دے اور اپنی گردن اس کی گردن میں رکھ دے، اور پھر عقل کو پورے دل کے ساتھ حاصل کر۔ پھر عقل کی رہنمائی میں چلا جا جدھر وہ لے جائے۔ پہلے تو عقل تمہیں بھاری بوجھ محسوس ہوگی، لیکن پھر وہ جلدی تمہارے پر بن جائے گی۔ لیکن پہلے تھوڑی مشکل اٹھاؤ گے، یہ مشکل جلد ہی تمہاری خوشی میں بدل جائے گی۔ جیسس بن سراق باب 6 آیت نمبر 16 تا 28۔ دلہن اور ماں خوشی وہی رہیں گے جو اپنے ذہنوں کو عقل پر مرکوز کر دیں گے۔ خوشی میں رہیں گے جو عقل کے راز پالیں گے۔ عقل کو ایسے ہی شکار کرو جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کے راستے میں اپنے لیٹ کر انتظار کرو۔ عقل کے مکان میں اس کی کھڑکی سے جھانکو اور دروازے کی چابی کے سوراخ سے باتیں سنو۔ اس کے مکان کے قریب اپنا خیمہ لگاؤ، خیمے کے کھوٹے اس کے مکان کے دیوار میں ٹھوکو، اسے دیکھو، اسے سنو، اس کے قریب رہو۔ عقل ایک بہت بڑے درخت کی مانند ہے، اپنے بچوں کو اس کی شاخوں کے سائے میں رکھو اور ان کے سائے میں پرورش پانے دو۔ اگر تم خدا کی پرستش کرو گے تو تم عقل کے بہت بڑے عاشق بنو گے۔ وہ تمہاری جانب ایسے چل کر آئے گی جیسے دلہن اپنے دلہا کی جانب چل کر آتی ہے۔ اگر خداوند کے احکامات کی پابندی کرو گے، پھر عقل تمہارے ایسی خدمت کرے گی جیسے ماں اپنے اکلوتے بچے کی کرتی ہے۔ وہ تمہیں علم کی روٹی کھانے کو دے گی اور بصیرت کا پانی پینے کو دے گی۔ جب تم گر پڑو گے تو وہ تمہیں اٹھا لے گی۔ جیسن بن سراق باب 14 20 5 4۔ آگ اور پانی، گناہوں کے ہونٹوں سے خلوص سے عبادت نہیں ہو سکتی۔ سچی عبادت کی توفیق خداوند دیتا ہے۔ عبادت عقل کا اظہار ہے اور خداوند اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ مت کہو خداوند تمہیں گناہوں کے لیے الزام دیتا ہے، تم میں ان چیزوں سے بچنے کی طاقت ہے جس سے خدا نفرت کرتا ہے۔ یہ مت کہو خداوند تمہیں سے گناہ کرواتا ہے، اس سے گناہ گاروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خداوند ہر اس آواز سے نفرت کرتا ہے جو گناہوں کو گن کر خداوند سے محبت کرتا ہے۔ جب خداوند نے بنی نوع انسان کو تخلیق کیا، اس نے اسے آزاد کر دیا، جو بھی چاہیں وہ اپنے فیصلے کریں۔ اگر تم اس کے کاموں کی پابندی کو منتخب کر لیا تو تمہاری اپنی مرضی اور فیصلہ تھا، کیونکہ اس نے آگ اور پانی کو تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، پانی کا انتخاب کرو یا آگ کا۔ خدا نے تمہیں زندگی اور موت دی، اب تمہاری مرضی ہے، موت کو چن لو یا زندگی کو۔ خداوند اپنی عقل اور طاقت کو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ انسانوں کا کوئی بھی عمل اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس نے کسی مرد یا عورت کو حکم نہیں دیا کہ وہ بدی کرے، اس نے کسی کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جیسس بن سراق باب 15 آیت 9 تا 20۔ سمندر کا ایک خطرہ۔ سمندر میں ایک خطرہ حروف ایک ہی چیز ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، وہی کائنات کا خالق ہے۔ صرف ایک خدا راست ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ مرد یا عورت اس کام کی کہانی کو پوری طور پر نہیں جان سکتا۔ کیا کوئی ہے جو اس کے شاندار ذریعے کو تلاش کر سکے؟ کوئی مرد یا عورت اس کی عظمت کو، طاقت کو ناپ سکے، نہ اس کی بے شمار احمدوں کا بیان کر سکتا ہے۔ کوئی بھی اس کی عظمت کو نہیں گھٹا سکتا نہ بڑھا سکتا ہے۔ اس کی محبت کی گہرائی کی کوئی نہیں جان سکتا۔ جب کوئی انسان اس کی حدود کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ نوع انسانی کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، یہ نیکی کیوں کرتی ہے، بدی کیوں کرتی ہے، انسان کی زندگی کی مدت 100 سال تک کیوں ہو سکتی ہے۔ اس کو تمام وقت کے ساتھ رکھا جائے تو یہ سمندر کے خطرے کے برابر ہوگی۔ پھر سمندر کے ریت کے ذروں پر سے ایک ذرے سے زیادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے خداوند نے انسان پر رحم کرتا ہے۔ وہ گناہوں کی وجوہات کو بھی جانتا ہے اور وہ ان کو بچاتا بھی ہے۔ انسان تو صرف اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہتا ہے، خداوند تمام تر مخلوقات کے ساتھ رہتا ہے۔ خداوند انسان کو درست کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، ان کو ایسے دیکھ بھال کرتا ہے جیسے ایک گدڑیا اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ جیسے بھیڑیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں انہیں واپس ریوڑ میں لاتا ہے۔ جیسس بن سراق باب 18 آیت 1 تا 13۔ شہد سے بھی میٹھا۔ عقل کی تعریف اس کے منہ سے سنو جو اس نے خدا کی موجودگی میں کہی تھی۔ وہاں فرشتے اور اس کے لوگ بھی تھے۔ میں وہ لفظ ہوں جو خدا نے بولا تھا۔ میں نے زمین کو اس کی طرح ڈھانپ رکھا تھا، میرا گھر جنت میں تھا، میرا تخت بادل کا ستون تھا، میں آسمانوں کی سیر کرتی تھی، میں نے سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا، سمندر اور ہواؤں زمین پر موجود تمام اشیاء میری حکمرانی میں تھی۔ میں نے زمین پہ گھر بنانے کے لیے زمین کی طرف دیکھا، میں پریشان تھی کس علاقے میں اپنا گھر بناؤں۔ تب خالق کائنات نے مجھے حکم دیا، اسرائیل میں گھر بناؤ۔ خداوند نے اس وقت کی ابتدا سے مجھے اس سے پہلے عشق کیا اور میں ہمیشہ رہوں گی۔ جب خداوند نے اسرائیل کو قائم کیا تو اس نے مجھے اس کا رہنما مقرر کیا۔
میں نے یروشلم تعمیر کروایا، خداوند نے مجھے اس پر حاکم مقرر کیا، خداوند نے بنی اسرائیل کو اپنے خاص بندے منتخب کیے، میں نے ان میں اپنی جڑیں بنائیں۔ میری طرف آؤ تمام لوگ جو میری تمنا کرتے ہیں، میری طرف آؤ، میرا بل کھاؤ، میں شہد سے میٹھی ہوں جو چھتے سے ٹپک رہا ہے، میری یاد شربت سے میٹھی ہے۔ اگر تم نے ایک دفعہ مجھے چکھ لیا تو مجھے کھانے کو ہمیشہ بےتاب رہو گے، جب تم مجھ سے کچھ پی لیا تو ہمیشہ پینے کو بےتاب رہو گے۔ جیسے بن سراغ باب 24 آیت 1 تا 12 19 تا 21۔ خوشی کا چشمہ۔ تین چیزیں ہیں جو میرے دل کو گرماتی ہیں، جو کہ خداوندوں کی نظر میں بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور تمام لوگ انہیں پسند کرتے ہیں: بھائیوں کے درمیان ہم-آہنگی، پڑوسیوں کے درمیان دوستی، میاں بیوی کے درمیان اتحاد۔ تین لوگوں کی قسم کی زندگی کے طریقے مجھے پسند نہیں: غریب جو لاف زنی کرتا ہے، ایک دولت مند جو جھوٹ بولتا ہے، ایک وہ شخص جو زناکاری پر دلائل دیتا ہے۔ اگر تم اپنے بچپن میں عقل حاصل نہیں کی تو پھر بڑھاپے میں تم اس کو کیسے حاصل کرو گے؟ عقل سالوں پہلے انسان کو بہت کچھ بتا دیتی ہے، لیکن جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے عقل اسے تسلی دیتی ہے۔ میں 5 قسم کے لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں: اپنے بچوں کو خوشی دیتے ہیں، جو خوشی سے شادی کرتے ہیں، وہ جو کمینگی سے دور رہتے ہیں، وہ سچے دوست رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرتے ہیں۔ دراصل اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرنا خوشی کا سب سے بڑا چشمہ ہے۔ جیسے بن سراغ باب 25 آیت 1 تا 7 8 9 11۔ عقل کا شاہکار۔ خدا نے عقل سے کائنات کو تخلیق کیا۔ جس طرح سورج کی روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے، اس طرح خداوند نے اپنی مخلوق کو شان دی۔ خداوند اپنی شان کے اظہار کے لیے کائنات کو تخلیق کیا۔ خداوند ہر مرد، عورت اور بچے کے دل کو جانتا ہے۔ اس میں کیا راز پوشیدہ ہیں وہ تمام علم کا منبع ہے اور تمام واقعات اس کے علم میں ہیں۔ اسے ماضی سب کچھ یاد ہے اور مستقبل دیکھ رہا ہے۔ وہ دل میں پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہر لفظ کو سنتا ہے۔ یہ دنیا اس عقل کا شاہکار ہے، اس کی عقل میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے۔ اگر تم ہر سانس کے ساتھ اسے یاد کرو گے تو بھی وہ یاد کرے گا۔ اس کی عظمت تمہاری تعریف کے لیے الفاظ ہی نہیں۔ کیا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کو بیان کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اس طرح تعریف کر سکتا ہے جس طرح وہ اس کا اصل ہے؟ ہم صرف اس کے کام کی کچھ حصہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری فہم سے بہت بالا تر ہے۔ جیسے بن سراغ باب 42 آیت 16 18 22۔ باب 43 آیت 30 32۔ عمل کا وقت۔ حلیل نے کہا کیا خدا کے قانون کو معلوم کرنے کی خواہش رکھتے ہو؟ محبت، امن اور ایک دوسرے کو عزیز جاننا۔ حلیل نے بھی کہا اگر تم دوسروں سے اپنی عزت نہ کرو، اس کو سمجھو تو تمہاری عزت نہیں کی جاتی۔ اگر تمہارا علم نہ بڑھا سکو تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم سیکھنا چھوڑ دو تو تمہارا ذہن علم سے خالی ہو جائے گا۔ اگر تم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو گے تو اسے تمہیں فائدے میں ملیں گے، لیکن تمہاری روح کے لیے خودکشی ہوگی۔ حلیل نے کہا اگر میں اپنے آپ پر اعتماد نہیں رکھتا تو دوسروں پر بھروسہ کیسے کروں گا؟ لیکن اگر میں خود غرض ہوں گا تو میرا کیا فائدہ؟ اگر عمل کا وقت بھی ابھی نہ ہو پھر کیا کیا جائے؟ حلیل پرکبوت باب 1 آیت 1 تا 4۔ مہمان اور غسل۔ حلیل اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شاگردوں نے پوچھا۔ میں ایک مہمان کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ مہمان کون ہے؟ شاگردوں نے پوچھا۔ حلیل نے کہا وہ میری روح ہے، روح ہمارے جسم میں مہمان ہے، آج یہاں ہے، کل شاید یہاں سے چلی جائے۔ ایک دوسرے موقع پر حلیل نے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر جانے لگا۔ اس کے شاگردوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ایک نیک کام کرنے جا رہا ہوں۔ نیک کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا۔ حلیل نے جواب دیا غسل کرنا۔ اس میں نیک کام کیا ہے؟ اس کے شاگردوں نے پوچھا۔ اس نے کہا بادشاہ جو جس میں عام جگہ پر ایستادہ ہیں وہ لوگ ان کو غسل دیتے ہیں، تو یقیناً مجھے بھی اپنے جسم کو دھونا چاہیے جس میں خدا کی تصویر ہے۔ حلیل لاوی ربا 34 3۔ ایک اچھا دل۔ ابی شمعون نے کہا میں عقلمند لوگوں میں پلا بڑا ہوں اور میں نے عقل کی کئی باتیں سنی ہیں، لیکن میں نے خاموشی سے زیادہ بہتر کسی چیز کو نہیں پایا۔ باتیں کرنے کے بجائے کام کرنا زیادہ اہم ہے۔ بات زیادہ گفتگو گناہ کو جنم دیتی ہے۔ ضربی جمالیل نے کہا مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت مفید ہے اور نیک کام ہے۔ کام کے ساتھ مطالعہ کرنے سے آپ کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مزید کہا جو لوگ سیاسی طاقت رکھتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ جب ان کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں، لیکن جب ان پر مشکل آتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ربی جوشن نے کہا جب تک آپ مذہبی اور اخلاقی کتابوں کا مطالعہ نہ کریں اس وقت تک آپ کو نیک خیال نہ کریں۔ نیک کا مطلب ہے صحیح طرز سے زندگی بسر کرنا۔ پھر اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا ایک شخص کو نیک گزاری کرنے کے لیے کیا چیز مدد دے سکتی ہے؟ ایک شاگرد نے جواب دیا ایک بصیرت کی آنکھ، ایک دوسرے نے جواب دیا ایک عقلمند دوست، پھر ایک اور نے کہا ایک سننے والا کان، پھر ایک نے کہا رحم دل ہمسایہ، ایک دوسرے نے کہا محبت کرنے والا دل۔ ربی جوشن نے کہا ہاں یہ جواب ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ مثنا ایک خطرہ مادہ تولید۔ ربی علیزر نے کہا اپنے دوست کو ایسے عزت کرو جیسے تم اپنے آپ کو عزیز رکھتے ہو، غصے میں دھیمے رہو اور معذرت میں جلدی کرو، عقلمند ذہنوں کو آگ سے اپنے آپ کو گرم کرو،
ان لوگوں سے بچو جو مذہبی جوش کی آگ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ربی عشاء نے کہا اپنی خواہشات پر قابو رکھو ورنہ تم اپنے دوستوں سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔ ربی شمیون نے کہا مشینی انداز میں دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ دل سے دعا کرنی چاہیے۔ ربی علی زر کا کہنا ہے اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس طرح سچ چھپ جاتا ہے۔ ربی محلیل کا کہنا ہے کہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں، آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ تم کہاں سے آئے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم کیا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تم کہاں سے آئے ہو صرف ایک خطرہ مادہ تولید ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو قبرستان کی جانب جہاں تمہارے جسم کیڑے کھائیں گے۔ تم اپنے حوالے سے کیا چھوڑ کے جاؤ گے۔ بادشاہوں کے لیے بادشاہ کے لیے مثنیٰ 2 لوگ یا 3 لوگ۔ ربی حنان نے کہا حکومت کے استحکام کے لیے دعا کرنی چاہیے، اگر لوگ حکومت سے نہ ڈریں گے تو ایک دوسرے کو نگل لیں گے۔ رمی شبون کا کہنا ہے جب وہ 2 شخص اکیلے بیٹھے ہیں اور روحانی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں تو خداوند کی روح ان پر سایہ کیسے رکھتی ہے۔ ربی شبون کا کہنا ہے اگر 3 لوگ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور اکٹھے کھانا کھائیں تو لیکن روحانی معاملات پر بات نہ کریں تب وہ اپنے اجداد کی ذلت کریں گے۔ ربی حنان کا کہنا ہے اگر 2 شخص ساری رات اپنی خواہشات کے بارے میں باتیں کریں اور دن کی روشنی میں ان کی دلچسپیاں بیان کریں تو ان کے ذہنوں میں خیالات کی بھرمار ہوگی، وہ اس طرح اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ اس نے مزید کہا تمہارے اعمال تمہارے علم سے زیادہ ہوں گے، تمہارا علم مؤثر ہوگا، لیکن تمہارا علم زیادہ ہوگا اور اعمال کم ہوں گے تو تمہارا علم بیکار ہوگا۔ اگر تمہاری روح تم سے خوش ہوگی تو تم یقین رکھو تمہارا خدا تم سے خوش ہے۔ ربی روسا کا کہنا ہے اگر تم صحیح صبح دیر تک سوتے رہے اور دن کو تم نے شراب پی اور تم نے سنجیدہ معاملات پر گفتگو نہ کی تو تم بے وقوفوں کی محفل میں رہے، تب تم اپنے لیے بربادی خریدی۔ مثنیٰ عقل، طاقت اور دولت اور عزت۔ ربی اسماعیل کا کہنا ہے اپنے بڑوں کی تابعداری کرو جو تمہاری مدد کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو جو ہر کسی طرح سے دوستانہ سلوک کرو۔ ربی اقبا کا کہنا ہے حسد دشمنی کی طرف لے جاتا ہے، روایت علم کی حفاظت کرتی ہے، سخت محنت دولت پیدا کرتی ہے، خاموشی عقل پیدا کرتی ہے۔ اس نے مزید کہا جہاں اخلاقیات نہیں ہوں گی وہاں توقیر نہیں ہوگی، جہاں توقیر نہیں ہوگی وہاں اخلاقیات بھی نہیں ہوں گی، جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں دوستی نہیں ہوگی، جہاں دوستی نہیں ہوگی وہاں عقل نہیں ہوگی، جہاں علم نہیں ہوگا وہاں بصیرت نہیں ہوگی، جہاں بصیرت نہیں ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا، جہاں کھانا نہیں ہوگا وہاں اخلاق نہیں ہوگا، جہاں اخلاق نہیں ہوگا وہاں کھانا نہیں ہوگا۔ ربی زوما کا کہنا ہے عقلمند کون ہے جو ہر کسی کے سے سیکھتا ہے، طاقتور کون ہے جو اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے، دولت مند کون ہے جو کم کے ساتھ مطمئن رہتا ہے، عزت کا حقدار کون ہے جو سب کی عزت کرتا ہے۔ ربی ازئی کا کہنا ہے کہ کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی مذمت نہ کرو، ہر شخص اپنے مقام رکھتا ہے۔ ربی داس کا کہنا ہے معتمل مزاج بنو کیونکہ ہر کسی کو خبر کے کیڑوں نے کھانا ہے۔ مثنیٰ شیر کی دم۔ ربی متا کا کہنا ہے لومڑی کے سر سے شیر کی دم بہتر ہے۔ ربی یعقوب کا کہنا ہے یہ دنیا ایک بڑے کمرے سے بڑی نہیں، اس لیے بڑے کمرے میں داخل ہونے کے لیے مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ اس نے مزید کہا پچھتاوے کی ایک گھڑی زندگی بھر کی خوشیوں سے بہتر ہے، اچھے اعمال کی ایک گھڑی زندگی بھر کے لطف اندوز ہونے سے بہتر ہے، اگلی دنیا کی ایک گھڑی اس دنیا کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ ربی سمیل نے کہا جب تمہارے دشمن پر زوال آئے تو مت لطف اٹھاؤ، جب تمہارا دشمن گرے تو خوش مت ہونا۔ ربی علی شاہ نے کہا جب تمہارا استاد تمہیں پڑھا رہا ہو تو ایک بچے کی مانند بات سنو، کیونکہ تمہارے استاد تمہارے ذہن میں کی تختی پر لکھ رہا ہوتا ہے، اگر تم بالغ بن کر اس کی بات سنو گے تو تمہارا ذہن سیاہی سے لڑتھڑا ہوگا، اس کے پیچھے کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ ربی جوش نے کا کہنا ہے جن لوگوں نے عقل حاصل نہیں کی ان کے سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کو کچا پھل کھا رہے ہوں۔ مثنیٰ عقلمند لوگ اچھے شاگرد۔ عقلمند عورت اور مرد کی 7 نشانیاں۔ اپنے سے زیادہ عقلمند لوگوں کی موجودگی میں بات نہیں کرتے، جب دوست بات کر رہے ہوں تو وہ ان کی بات میں مداخلت نہیں کرتے، بولنے سے پہلے وہ احتیاط سے سوچتے ہیں، صرف متعلقہ سوال پوچھتے ہیں، وہیں جواب دیتے ہیں جو معقول ہو، وہ اس سے پہلے نپٹتے ہیں جو ضروری ہو، جو غیر ضروری ہو اس کے بعد میں دیکھتے ہیں۔ اگر کسی گفتگو کو نظر انداز کیا جا رہا ہو تو اس کا برا محسوس نہیں کرتے، اگر وہ کبھی کوئی کام یا بات غلط کریں تو فوراً معافی مانگتے ہیں۔ بیوقوف لوگ ان باتوں کو الٹ کرتے ہیں۔ لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں: عام لوگ جو کہتے ہیں میرا ہی ہے، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ گمراہ لوگ کہتے ہیں تمہارا مال میں سے میرا کتنا ہے اور میرے میں تمہارا کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بزرگ لوگ کہتے ہیں تمہارے میں میرا کیا ہے اور تمہارے میں تمہارا کیا ہے۔ بد کردار لوگ کہتے ہیں میرے میں میرا ہے، تمہارے میں میرا کتنا ہے۔ شاگردوں کی 4 قسمیں ہیں: جو جلد سیکھتے ہیں لیکن جلدی بھول جاتے ہیں، کچھ آہستہ سیکھتے ہیں اور آہستہ بھول جاتے ہیں، کچھ جلدی سیکھتے ہیں اور آہستہ بھول جاتے ہیں، کچھ آہستہ سیکھتے ہیں اور جلدی بھول جاتے ہیں۔ مثنیٰ بتوں کی حفاظت۔ رومی شہنشاہیت کے دور میں ایک رومی سپاہی نے اب ایک ربی سے پوچھا اگر تمہارے خدا بتوں کی پوجا سے خوش نہیں ہوتا تو وہ ان کو تباہ کیوں نہیں کرتا؟ ربی نے جواب دیا لوگ صرف ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے،
تو پھر خدا یقیناً ان کو تباہ کر دیتا۔ لیکن جو لوگ سورج کو پوجتے ہیں، چاند ستاروں کو پوجتے ہیں، ان چیزوں کو دنیا کی ضرورت ہے، اس طرح خدا اس دنیا کو خود ہی تباہ کر دیتا جس طرح اس نے تخلیق کیا۔ تب سپاہی نے کہا کچھ لوگ ان چیزوں کو بھی پوجتے ہیں جن کی دنیا کو ضرورت نہیں، تو ہمارے خدا کو چاہیے ان کی چیزوں کو تباہ کر دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو دنیا کی ضرورت ہے۔ ربی نے کہا اس طرح تو لوگ بہت خوش ہوں گے جو سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ سمجھیں گے چاند سورج ستاروں کو تباہ نہ کرنے کا مطلب ہے خدا ان کی پوجا سے خوش ہے۔ شفا کے لیے دعا۔ شفا کے لیے دعائیں۔ ایک شخص نے ربی اقبا سے کہا کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے بتوں سے دعا کر کے اپنی بیماریوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، میں اس بات سے حیران ہوں۔ ربی نے کہا میں تجھے ایک حکایت سنا کر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک شہر میں ایک بنیا رہتا تھا، اس کے بعد رقم کے لیے بہت مضبوط الماری تھی۔ بنیا بہت دیانتدار تھا، لوگ اپنی قیمتی چیزیں کسی گواہ یا رسید کے بغیر بھی اس کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص 2 گواہوں کے ساتھ اس کے پاس لے کر آیا اور اس کے پاس کچھ سونے کی اشرفیاں جمع کرا دیں۔ وہ شخص ہر ہفتے کچھ اشرفیاں لے کر آتا اور جمع کرواتا رہا۔ کبھی وہ اس سے اشرفیاں واپس بھی لے جاتا، لیکن وہ ہمیشہ 2 گواہ ساتھ ضرور لاتا۔ ایک ہفتے کے بعد آیا تو اس کے ساتھ گواہ نہ تھے۔ اس نے بتایا کہ دونوں کہیں دور گئے ہوئے ہیں۔ اس نے کچھ اشرفیاں گواہوں کے بغیر جمع کروائیں اور چلا گیا۔ بنیے کی بیوی نے کہا یہ شخص ہم پر بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ ایک دن جب اس شخص نے اپنی اشرفیاں واپس مانگی تو بنیے نے کہا تم سب اشرفیاں واپس لے لی ہیں۔ بنیے نے کہا جو شخص میرے ساتھ غلط کرتا ہے کیا میں بھی اس کے ساتھ غلط کروں؟ اس نے اس شخص کو اشرفیاں لوٹا دیں۔ اس حکایت نے ربی اقبا سے نتیجہ اخذ کیا کہ یہی حال ان بیماروں کا ہے۔ جب خدا بیماری بھیجتا ہے تو وہ اس کی میعاد بھی مقرر کرتا ہے۔ اگر بیماری اس میعاد کے بعد بیماری ہی رہے تو یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اگر لوگ بتوں کی پوجا کریں کہ غلطی کرتے ہیں تو کیا بیماریوں کو اس بیماری ہی رہنا چاہیے؟ سونے کا کنگن۔ ملکے کا سونے کا کنگن گم ہو گیا۔ وزیر اعظم نے ہر شہر گاؤں میں منادی کروا دی اگر کوئی 1 مہینے کے اندر ملکہ کے سونے کا کنگن واپس کر دے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا، اور اگر 1 ماہ بعد کسی نے اس کنگن کو واپس کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی منادی دوسرے دن ربی سمیل کو وہ کنگن مل گیا، لیکن یہ اس سڑک سے ملا تھا جہاں ملکہ اپنی بگھی میں سیر کو جایا کرتی تھی۔ لیکن ربی نے یہ کنگن فوراً واپس نہ کیا، بلکہ 1 ماہ گزر گیا۔ تب ربی اس کے محل گیا اور اس نے بتایا کنگن تو اس کو 1 ماہ پہلے ہی مل گیا تھا کیونکہ تم نے منادی نہیں سنی تھی۔ ملکہ نے کہا ہاں سنی تھی۔ ربی سمیل نے کہا پھر تم نے کنگن فوراً واپس کیوں نہیں کیا؟ ملکہ نے پوچھا۔ ربی نے کہا اگر میں کنگن فوراً واپس کر دیتا تم لوگ سمجھتے میں ڈر گیا ہوں، جب میں کنگن کو واپس کر رہا ہوں کیونکہ میں سے خدا سے ڈرتا ہوں۔ تب ربی کنگن نے ملکہ کو دے دیا۔ ملکہ مسکرائی خدا واقعی طاقتور ہے، اور اس نے کنگن ربی کو واپس دے دیا۔ جمارہ۔ سادہ صحرائیوں میں شراب۔ ربی یوشع بہت ہی بدصورت تھا لیکن بہت زیادہ عقل مند اور فہیم تھا۔ کیسے اپنے محل میں بلواتی، اس سے نصیحت حاصل کرتی۔ ایک دن ملکہ نے پوچھا خدا خوشنما عقل کو بدنما کھال میں کیوں رکھ دیتا ہے؟ ربی نے کہا تم مٹی کی صحرائی میں شراب کیوں رکھتی ہو؟ ملکہ نے پوچھا شراب کو کہاں رکھنا چاہیے؟ ربی نے تمہارے عہدوں کے لوگ چاندی اور سونے کی صحرائیوں میں شراب رکھتے ہیں۔ تو ملکہ نے حکم دیا شراب کو مٹی کی صحرائیوں سے چاندی اور سونے کی صحرائیوں میں منتقل کر دیا جائے۔ چند ہفتوں کے بعد سونے چاندی کی صحرائیوں میں شراب ترش ہو گئیں۔ ملکہ نے ربی کو یوشع کو بلوایا اور پوچھا اس نے یہ کیا بیکار نصیحت کیوں کی کہ شراب مٹی کو صحرائیوں کے بجائے سونے کی چاندی کی صحرائیوں میں رکھا ہے؟ ربی نے کہا میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ شراب بھی عقل کے مانند ہے، اس لیے اس کو سادہ صحرائی میں رکھنا چاہیے۔ ملکہ نے کہا کیا خوبصورت لوگ عارف اور دانا نہیں ہیں؟ ربی نے کہا لیکن وہ جو اس قدر خوبصورت ہیں ان کی دانائی اس قدر بدصورت بھی ہے۔ جمارہ۔ مستقبل کا درخت۔ ربی ہانی جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگا جب اس کے سامنے ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا اس باغ کے درمیان ایک پودا لگانا چاہیے۔ اس نے ایک گڑھا کھودا، اس میں پودا لگایا۔ جب وہ پودا لگا رہا تھا ایک شخص اس کے قریب سے گزرا۔ اس نے ربی سے پوچھا تمہیں معلوم ہے تم اس پودے کا پھل کھا سکو گے؟ ربی نے کہا 70 سال پہلے یہ پودا پھل دے گا، 70 سال بعد یہ پودا پھل دے گا۔ وہ شخص ہنس پڑا اور کہنے لگا کیا تمہیں یقین ہے تم 70 سال تک زندہ رہو گے، اپنے پاس پودے کا پھل کھا سکو گے؟ ربی نے کہا جب میں ایک بچہ تھا تو میں ایسے گھر میں رہتا تھا جہاں درختوں سے گرا ہوا تھا۔ یہ درخت ان لوگوں نے لگائے تھے جو مجھ سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے، اس لیے میں پودے لگا رہا ہوں جو میرے بعد اس گھر میں آئے وہ اس پھل کو کھائیں۔ جمارہ۔ سرکنڈ اور صنوبر۔ ربی علیزر کو اپنے علم پر بہت فخر تھا۔ اس نے بائبل کی جو تفسیر لکھی تھی اس وجہ سے تمام علاقوں میں بہت مقبول تھا۔ ایک دن وہ گدھے پہ سوار ہو کر شہر میں داخل ہو گیا۔ ربی کے پاس ایک شخص گزرا، خوفناک بدحد تک بدصورت۔ اس شخص نے کہا ربی علیزر خداوند تجھے امن میں رکھے۔ ربی نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بجائے اس شخص سے کہا کیا اس شہر میں کوئی تم جیسا بدصورت ہی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم لیکن
تم عظیم کاریگر سے پوچھو جس نے ہم کو بنایا۔ ربی نے اس شخص کا جواب سے محسوس کیا کیا اس نے یہ بات پوچھ کر گناہ کیا۔ ربی نے اپنے گدھے سے اتر گیا اور اس شخص کے قدموں میں جھک گیا، اسے معافی کا طلبگار ہوا۔ اس شخص نے ربی کو معاف کرنے سے انکار کر دیا اور اس شخص گردن اکڑائے ہوئے بازار کی جانب چل دیا۔ ربی عزیز اس کے پیچھے پیچھے بازار چلا گیا، اس شخص سے پھر معافی مانگی۔ جب دونوں بازار پہنچ گئے تو ربی کو دیکھ کر عقیدت سے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس شخص نے کہا، لوگوں یہ اصل ربی نہیں، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو بے عزت کرنا چاہیے۔ اس شخص نے لوگوں کو بتایا اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے اس سے درخواست کی ربی کو معاف کر دے۔ پھر اس شخص نے الجر سے کہا، میں تجھے معاف کر دوں گا لیکن تم وعدہ کرنا ہوگا آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ ربی نے دوسروں کو اپنی کہانی سنائی۔ اس کا مطلب تھا لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کسی کو نظر انداز نہ کریں اور حقیر نہ جانیں، جیسا کہ اس نے کیا۔ سرکنڈے کی طرح لچکدار بنو، صنوبر کی طرح سخت نہ بنو۔ جمارہ۔ ایک عارف کا جواب۔ ایک شخص تھا جس کا نام جسمو پکارا جاتا ہے، وہ دونوں آنکھوں سے اندھا، اس کے دونوں ہاتھ معذور اور اس کا جسم کوڑ زدہ تھا، اس کے دونوں پیر بھی نہیں تھے لیکن وہ عقل و فہم میں یکتا تھا۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھا، جب تم عقل مند ہو پھر تیرے ساتھ یہ خوفناک سلوک کیوں کر ہوا؟ جسمو نے کہا، قصور میرا ہی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے گھر سے اپنے سسر کے گھر جا رہا تھا، 3 گدھوں پر سامان لدا ہوا تھا، ایک گدھے میں شراب لدی ہوئی تھی، دوسرے میں کھانے کا سامان، تیسرے پر نایاب پھل۔ جب میں ایک بوڑھے عارف کے پاس سے گزرا، اس نے مجھے سے درخواست کی مجھے کچھ کھانے کو دو۔ میں نے کہا، گدھوں سے سامان اتار لوں پھر تجھے کچھ دیتا ہوں۔ تب میں نے اپنے سسر کے گھر گیا اور گدھوں کے سامان اتارا۔ جب میں اس عارف کے پاس واپس آیا تو وہ مر چکا تھا۔ جب میں اسے مرے ہوئے دیکھا میں اس پر گر گیا اور میں نے خدا سے دعا کی، میری آنکھیں چلی جائیں جنہوں نے دیکھتے ہوئے تجھ پر رحم نہیں کیا، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جنہوں نے مدد فراہم نہیں کی، میرے پاؤں ٹوٹ جائیں جو اس کو دیکھ کر رکے نہیں، میرے تیرے تمام جسم کو سزا دی جائے جو جذبہ ترحم سے خالی ہے۔ میری دعا کو فوراً قبول کر لیا گیا۔ جمارہ۔ جنت کے اقدار۔ ایک ربی بازار گیا، اس شخص کی طرف آیا، پوچھا، کیا اس بازار میں کوئی ایسا ہے جو جنت کا حقدار ہو؟ ربی نے ادھر دیکھا، کہا، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت 2 شخص وہاں سے آئے، وہ شوخ کپڑوں میں ملبوس تھے اور شوخ رنگ کی ہی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے۔ ربی نے ان سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ نوجوانوں نے کہا، ہم دوسروں کو خوش رکھنے کا کرتے ہیں، اگر غمگین لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کو جھگڑتے دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں۔ ربی نے اس پہلے شخص سے کہا، میرا جواب تمہارا سوال دونوں غلط ہیں، دراصل یہ دونوں نوجوان جنت کے حقدار ہیں۔ جمارہ۔ ہر فرد کی انفرادیت۔ ربی عنان کا کہنا ہے، انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا نے خاص انداز میں بنایا ہے۔ اس شخص نے ایک ہی سانچے سے بنایا لیکن پھر بھی انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر انسان کو کہنے کا حق ہے، یہ دنیا میرے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ کوئی ایک شخص کو تباہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ساری دنیا کو تباہ کرتا ہے۔ کوئی ایک فرد کی جان بچاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ساری دنیا کی جان بچائی۔ جمارہ۔ آدھی روٹی۔ ربی عنان نے اپنی شاگرد کو بتایا، نجومیت بہت ہی غلط طور پر خطرناک ہے۔ ایک دن اس کے 2 شاگرد جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے گئے، وہاں انہیں ایک نجومی ملا۔ ان کے بارے میں پیشن گوئی کی وہ زندہ لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ ان دونوں نے اس کی پیشن گوئی کو نظر انداز کر دیا اور لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ ان لکڑیوں کے بنڈل بنائے، انہیں لے کر ربی کے گھر کی طرف چل دیے۔ نجومی بھی ان کے پیچھے ہو لیا تاکہ دیکھ سکے اس کی پیشن گوئی درست ہوئی ہے یا نہیں۔ راستے میں انہیں ایک بوڑھا شخص ملا، اس نے ان دونوں سے کہا، مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ اس کے پاس صرف آدھی روٹی تھی۔ انہوں نے وہ روٹی اس بوڑھے کو دے دی۔ جب ربی عنان کے گھر پہنچے تو انہوں نے نجومی سے کہا، تمہاری پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنی لکڑی کو بنڈل کھولے تو دونوں گٹھوں میں ایک ایک زہریلا سانپ تھا۔ وہ سانپ گٹھوں سے نکل کر چلے گئے۔ نجومی نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ خدا صرف آدھی روٹی کی وجہ سے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جمارہ۔ ادھار کے زیورات۔ ایک اشرافیہ کی عورت نے ربی عیسیٰ سے کہا، لوگ اکثر دعا کرتے ہیں، عقل مندوں کو عقل عطا فرما، عقل مندوں کو عقل عطا فرما، کیا بہتر نہیں کہ خدا ان کو عقل دے جو بیوقوف ہے؟ عیسیٰ نے اس خاتون سے کہا، کیا تمہارے پاس کچھ جواہرات ہیں؟ عورت نے کہا، یقیناً ہے۔ عیسیٰ نے کہا، اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور کہے مجھے جواہرات ادھار دے دو، کیا تم وہ جواہرات اسے ادھار دے دو گی؟ خاتون نے کہا، وہ ذمہ دار اور محتاط ہوگا تو میں اسے جواہرات ادھار دے دوں گی۔ عیسیٰ نے کہا، اگر تم اپنے زیورات غیر ذمہ دار شخص کو نہیں دے سکتی تو خداوند بیوقوفوں کو عقل کیوں کر دے گا؟ جمارہ۔ کالا قانون۔ رومی شہنشاہیت کے زمانے میں سینٹ میں قانون بنایا گیا، ضبط نہ بنایا جائے اور ختنے نہ کروائے جائیں۔ ربی روبین نے ایک رومی کا بھیس بدلا اور سینٹ کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے لاطینی زبان میں ایک رومی افسر سے کہا، تم یہودیوں سے نفرت کرتے ہو؟ رومی افسر نے کہا، ہاں، کیونکہ یہودی رومی شہنشاہ کے ایک دیوتا کے طور پر پرستش نہیں کرتے۔ ربی نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہودی مذہب کا خاتمہ کر دیا؟ رومی نے کہا، ہاں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ ربی روبین نے کہا، اگر تم ہفتے کے دن کی چھٹی ختم کر دو گے تو یہودی ہفتے میں 7 دن کام کریں گے تو وہ بہت دولت مند ہو جائیں گے اور طاقتور ہو جائیں گے۔
اس طرح سینٹ نے سب کے بارے میں قانون ختم کر دیا۔ تب ربی روبن نے کہا اگر تم ختنوں پر پابندی رکھو گے تو ان کے زیادہ بچے پیدا ہوں گے، کیونکہ ختنے ہونے سے کم بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تب سینٹ نے دوسرا قانون بھی ختم کر دیا جو ہمارا ایک تکلیف دہ سبق۔ ایک شخص نے فصلیں بونے کے لیے ایک کھیت خریدا۔ اس نے یہ کھیت بہت کم قیمت خریدا کیونکہ کھیت پتھروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے کھیت سے پتھروں کو اٹھا کر قریبی گلی میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ربی نے جب اس کو پتھر پھینکتے دیکھا تو جو جی سب کی ہے اس پر سب کا حق ہے، لیکن وہ شخص ہنسنے لگا۔ چند سال بعد کی بات ہے، وہ شخص کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ امیر تاجر نے اس سے کہا تم اشرفیوں کی ایک بڑی تھیلی لے لو اور مجھے کھیت دے دو۔ وہ شخص مان گیا۔ تاجر نے اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔ وہ شخص اشرفیوں کی تھیلی میں دیکھتا ہوا گلی میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا۔ اس نے خود ہی راستے میں پھینکے تھے۔ وہ ٹھوکر سے گر پڑا۔ پتھروں کے ٹکرانے سے اس کی ایک ٹانگ اور ایک بازو ٹوٹ گیا۔ اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ سونے کی اشرفیاں دور تک بکھر گئیں۔ وہاں سے بھکاریوں کا ایک گزر ہوا جنہوں نے سونے کی اشرفیاں دیکھیں تو وہ اٹھانا شروع کر دیں اور اٹھا کر بھاگ گئے۔ تب وہیں سے وہاں ربی گزرا۔ اس شخص نے کو وہاں پڑے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر ایک حکیم کے پاس لے گیا۔ جب حکیم نے اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑ دیں تو ربی نے کہا خدا تمہاری ہڈیاں صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے توڑی تھیں۔ جمارہ دفن خزانہ۔ ربی علیزہ رافقہ کے رانتا کیا گیا تاکہ ضرورت مند عالموں کے لیے کچھ رقم اکٹھی کریں۔ انطاکیہ میں یہودا نامی ایک بہت ہی سخی شخص رہتا تھا، لیکن اب اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس کی دولت ختم ہو گئی تھی۔ ربی علیزر کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اسے بہت شرم محسوس ہوئی۔ اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ نیک خاتون تھیں۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا تمہارے پاس جو چھوٹا سا کھیت ہے اسے آدھا بیچ ڈالو، اسے ملنے والی رقم ربی علیزر کو دے دو۔ یہودا نے ایسا ہی کیا۔ اس نے آدھا کھیت بیچ کر رقم ربی کو دی تو ربی نے اسے دعا دی خدا تمہاری ضرورتیں پوری کرے۔ اگلے موسم میں بہار میں یہودا نے اپنے آدھے بچے ہوئے کھیت میں بیل کے ساتھ ہل چلایا۔ بیل ٹھہر گیا۔ ہل کسی چیز میں پھنس کر ٹوٹ گیا تھا۔ جیسے ہی یہودا ٹوٹا ہوا ہل نکالنے کو جھکا، اس نے دیکھا ایک زمین میں صندوق ہے۔ اس میں دفن شدہ صندوق نکال لیا۔ اس کو کھول کر دیکھا، قیمتی جواہرات تھے۔ چند ماہ کے بعد ربی علیزر دوبارہ انطاکیہ آیا۔ یہودا کو ملنے گیا تو یہودا نے کہا اے ربی تمہاری دعا قبول ہوئی۔ ربی علیزر نے کہا یہ طاقت تمہارے دل سے آئی ہے جو ہمارا۔ دو بیٹے۔ ایک شخص نے ایک دفعہ اپنے باپ کو موٹے تازے چوزے دیے۔ وہ اکثر اپنے والد کو موٹے چوزے بھیجتا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا تم میرے لیے اتنا خرچ کیوں کرتے ہو؟ بیٹے نے کہا تم کھاؤ لیکن یہ سوال مت پوچھو۔ ایک اور شخص تھا، وہ گیہوں میں پیس رہا تھا جبکہ اس کا بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شاہی پیادہ آیا اور اس نے کہا بادشاہ نے حکم دیا تم میں سے ایک آئے بادشاہ کو فوج میں کام کرے۔ بیٹے نے باپ سے کہا تم گیہوں پیسو، میں بادشاہ کی فوج میں جاتا ہوں۔ کیا یہ تم فوج کی سختی نہیں اٹھا سکتے اور خطرے اٹھانے کے قابل نہیں ہو؟ ایک ربی نے یہ قصہ سنا کر پہلے شخص اپنے والد کو اچھی خوراک دیتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، جبکہ دوسرا اپنے والد کی جگہ سخت کام کرتا ہے، دوسرے شخص کا عمل پہلے سے زیادہ احسن ہے۔ اس لیے جب تم لوگوں کا موازنہ کرو تو احتیاط برتو۔ بددیانت بیکاری۔ تبریز میں دوربی جان اور سائمن نہانے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بیکاری ملا۔ ان سے بھیک مانگی۔ انہوں نے کہا وہ نہا کر آ کر واپس آئیں گے تو ان کی مدد کریں گے۔ جب ربی واپس آئے تو انہیں دیکھا بیکاری مرا پڑا ہے۔ انہیں بہت پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا وہ زندہ کی تو کوئی مدد نہیں کر سکے، اس کو دفنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں دفنانے کے لیے غسل دینا چاہا تو اس کے کپڑوں میں اتارے تو اس کے کپڑوں میں ایک تھیلی ملی جو چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ناراض ہوئے۔ یہ شخص اتنی دولتی ہوتے ہوئے بھی بھیک مانگتا تھا، جبکہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ شخص بددیانت تھا، اس لیے بھیک نہ دینے کی معافی مانگنا اس سے ضروری نہ تھا۔ اس کو ربیوں نے قدیم رسم کے مطابق دفن کر دیا جو ہمارا ایک میمنہ چوہا۔ ربی یہودا کے کئی سالوں تک دانت کے درد میں مبتلا رہا۔ اس نے دانت کی تکلیف دور کرنے کے لیے بہت کچھ کیا لیکن کوئی علاج بھی اس کی تکلیف ختم نہ کر سکا۔ اس طرح تکلیف میں کیوں مبتلا تھا؟ ربی یہودا نے ایک دفعہ بکری کے میمنے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میمنہ چلا رہا تھا، اپنی جان بخشی کی درخواست کر رہا تھا، لیکن ربی یہودا نے کہا تم صرف اس لیے تخلیق کیے گئے ہو کہ انسانوں کی خوراک بنو، اس لیے چپ چاپ مذبح خانہ چلو۔ پھر ایک دن یہودا ربی کے دانت کی تکلیف ختم ہو گئی۔ تکلیف کیوں ختم ہو گئی؟ اس نے ایک دن دیکھا ایک چھوٹا سا چوہا دریا میں گرا ہوا ہے اور ڈوبنے کے قریب ہے۔ اس نے چوہے کو دریا سے نکال لیا، اس کی جان بچ گئی۔ چوہے نے کہا خدا ان تمام پر رحم کرے جن کو اس نے بنایا ہے۔ کشتیاں، درخت اور جمارہ۔ کشتیاں، درخت اور دیواریں۔ ربی عنائی اس وقت کشتی پر سوار نہیں ہوتا تھا جب تک وہ یقین نہیں کرتا تھا کشتی مضبوط ہے۔ جب آندھی چلتی تو درخت کے نیچے سفر نہ کرتا۔ اس کا خوف ہوتا کوئی درخت ٹوٹ کر نہ گر پڑے۔ وہ پرانی دیوار کے سامنے کبھی نہ چلتا، کہیں دیوار ہی نہ گر پڑے۔ ایک نوجوان لڑکے نے اس
سے سوال کیا، اسے کس چیز کا خوف ہے؟ ربی نے جواب دیا، کسی انسان کو بھی کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ توقع کرے اسے کوئی معجزہ بچا لے گا۔ اگر میں خود اپنی حفاظت کروں گا تو خدا بہت آسانی سے میری حفاظت کر سکے گا۔ بخارا جمارہ، چمک دمک اور سچے موتی۔ ربی حیا ایک بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس میں فصاحت کی کمی تھی۔ اس کے خطبے بہت ہی عالمانہ تھے، اس کے لیے بہت لوگ اسے سمجھ پاتے تھے۔ ربی آبا فصیح البیان تھا، لیکن اس کا علم زیادہ نہ تھا۔ اس کے خطبے بہت بڑے شوق سے لوگ سنتے، جن میں بہت تھوڑا علم ہوتا۔ یہ دونوں ربی ایک دن شہر میں گئے، دونوں علیحدہ علیحدہ خطبے دیے۔ ربی آبا کے خطبے میں بہت زیادہ لوگ نے شرکت کی، ربی حیا کے خطبے میں صرف چند لوگ آ گئے۔ شام کے وقت دونوں ربیوں کی ملاقات ہوئی۔ ربی حیا اور ربی آبا نے پوچھا کہ تم کچھ مایوس نظر آتے ہو کیونکہ تمہارے خطبے میں کم لوگوں نے شرکت کی ہے، جبکہ میرے خطبے میں بہت زیادہ لوگ تھے۔ ربی حیا نے کہا، قصور تو تصور کرو، دو تاجر ایک ہی شہر میں اپنا مال بیچنے پہنچے۔ ایک تاجر کے پاس سچے موتی تھے جو کہ بہت قیمتی تھے، جبکہ دوسرے کے پاس صرف گوٹا کناری تھے جس میں چمک دمک تھی، لیکن وہ بہت سستی تھی۔ اب خود اندازہ کرو کس تاجر کا مال قیمتی تھا۔ قیمتی مال لوگ بہت کم لوگ ہی خریدتے ہیں۔ مدراش، ہوا کا ایک چھوٹا سا جھونکا۔ ایک رومی بادشاہ تھا، اس نے رومی سلطنت کی بہت کامیاب سے وسیع کر لیا تھا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے، اس لیے اس نے حکم جاری کیا اس کی سلطنت اس کے خدا کے طور پر پوجا کی جائے۔ اس کے درباریوں میں ایک یہودی بھی تھا، اس کی تربیت ایک ربی کے طور پر ہوئی تھی۔ اس نے شہنشاہ سے کہا، جناب میری مدد کریں۔ شہنشاہ نے پوچھا، کیا مدد چاہتے ہو؟ ربی نے کہا، میرا ایک جہاز ہے جو سامان لے کے کھڑا ہے، کئی ہفتوں سے سمندر میں ہوا نہیں چلی، جہاز سمندر میں ساکن کھڑا ہے، جبکہ اس کے ملا فاقوں سے مر رہے ہیں۔ یہ بھی خطرہ ہے کہ ملا اسے دھکیل کر خشکی پڑ رہے ہیں اور جہاز کسی چٹان سے ٹکرا کر تباہ نہ ہو جائے، اس طرح تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنا جہاز بھیجتا ہوں جو اسے کھینچ لائے گا۔ ربی نے کہا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ صرف ہوا کا جھونکا بھیج دیں۔ بادشاہ نے کہا، میں ہوا کا جھونکا کہاں سے لاؤں؟ ربی نے کہا، تم نے ہمیں بتایا کہ تم خدا ہو، خدا آندھی چلا سکتا ہے۔ بادشاہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن اس سے کچھ نہ کہا، خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے خود کو خدا کبھی نہ کہلوایا۔ مدراش، دعا کی کثرت۔ انوتیس نامی ایک شخص نے ربی یہودا سے پوچھا، کیا ہر گھنٹے کے بعد خدا سے دعا کرنا چاہیے؟ ربی نے کہا، اگر لوگ ہر گھنٹے کے بعد خدا سے دعا کریں گے تو اسے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ انوتیس نے ربی یہودا کے جواب سے بہت پریشان ہوا۔ تب ربی یہودا نے کہا، فرض کریں ایک شخص صبح سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب تک ہونے تک ہر گھنٹے بعد کسی بادشاہ کے دربار میں حاضری دے اور بادشاہ سے کیا کہے گا؟ بادشاہ کی صحت اور خوشی کا خواہش مند ہوگا، پھر اس کے الفاظ سچے اور جانبدار شدہ ہوں گے اور بادشاہ اس کی توجہ کا احسان مند ہوگا، لیکن بار بار دہرانے سے بات میں وہ چاہت نہ ہوگی۔ بادشاہ اس کی مخلصی پر چڑھ جائے گا اور وہ حکم دے گا کہ وہ شخص کے دربار میں حاضری نہ ہو پائے۔ مدراش۔